میں آئی تھنک اگر کانٹیسٹ کی بات کی جائے تو اس سے بڑا کانٹیسٹ نہیں سمجھا جاتا کرکٹ میں بھی اور جنرلی بھی اکراس دا ورلڈ. اگر آپ اسپورٹس دیکھیں سو وی آر آل ایکسائٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس. بہت سی باتیں جو کرنے والی ہیں. پاکستان کا ریکارڈ ریسنٹلی اگینسٹ انڈیا ہیز ناٹ بین دیٹ گریٹ, بٹ وہی والی بات ہوتی ہے کہ T20 پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اینڈ ٹوڈے از اے نیو ڈے اینڈ لیٹس سی کہ پاکستان کس فریم آف مائنڈ میں آتا ہے, کس اپروچ کے ساتھ آتا ہے, اور کیا ان کی جو 11 ہے جس پہ ہم نے کافی ڈسکشن کی ہے, what is the final 11 that they come out with and play with. Now with me I've got my co-host who's looking very dapper indeed, سکندر بخت. سکندر جی آج تو بہت بڑا دن ہے اور لٹرلی آپ بھی تیار ہیں, میں بھی تیار ہوں. بہت بڑا دن ہے. ویسٹ انڈیز اور نیپال کھیلنے والے ہیں پہلا میچ, اور وہ دیکھیں آج سپورٹ کرنے کے لیے بھی آئی ہیں ویسٹ انڈیز کے کلر میں, تو مزہ آئے گا. یہ ایکچولی آج یہاں سے سٹارٹ ہوگا ایکچولی ورلڈ کپ, پتہ چلے گا کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, بیکاز اس کا بہت انتظار تھا. کچھ دن پہلے ہی تو یہ میچ آن ہوا ہے, تو یہ ساری باتیں تو آپ جانتے ہی ہیں, لیکن آج ہم بہت ساری ڈسکشن کریں گے مائنڈ سیٹس پہ, فارم پہ, اور پھر ایک اور اچھی خبر ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ بارش بھی ٹل گئی ہے, تو اب اور کوئی بہانہ بچائے گا نہیں. اچھا ہے پورے 40 اووروں مزہ آئے, اور ہمارے جتنے بھی گیسٹ موجود ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ انجوائے کریں. سکلین مشتاق صاحب ٹو مائی ایکسٹریم لیفٹ, السلام علیکم. آداب میاں, کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, کپڑوں کے حساب سے, لباس کے حساب سے ہی بنتا ہے, اسی لیے تو آداب لگ رہا ہے کہ کوئی کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. محمد حفیظ گڈ مارننگ, السلام علیکم. ویری گڈ مارننگ, السلام علیکم. اور آپ کیسی ہیں ثنا پولارڈ؟ آج آپ ویسٹ انڈیز کو سپورٹ کر پہلے رہی میچ کے نہیں, لیے مجھے لگ رہا ہے آج ویلنٹائنس ڈے آپ آج منا رہی ہیں. نہیں ویلنٹائنس ڈے میں نے منایا ہی نہیں ہے کبھی, تو آج تو ایک دن لیٹ تو نہیں مناؤں گی. ٹھیک ہے. عمر گل السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت ایکسائٹیڈ ہیں ہم سب. زینب نے آج فل سپورٹ گرین پہنا ہوا ہے, مہندی کلر ہے, اور انہوں نے بتایا کہ جب بھی گرین پہنتی ہیں پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے. Yeah, this color has not been lucky for me at all because every time I have worn it پاکستان ہارا ہے. لیکن اس دفعہ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا پاز لے کے آپ کہتے ہو کہ اس دفعہ شاید ایک امید ہے کہ جیت جائیں گے. حفیظ آپ سے میں سٹارٹ کرنا چاہوں گی کہ ریسنٹ جو ریکارڈ ہے پاکستان انڈیا کا, 5 T20 انٹرنیشنل جو آخری کھیلے گئے ہیں ان ٹورنامنٹس بٹوین پاکستان ورسز انڈیا, پاکستان ہیز مینیجڈ ٹو لوز دیم آل. ان فیکٹ ایشیا کپ فائنل میں آپ بڑے قریب آئے. ایوری ون سو دیٹ, دس از جسٹ ریسنٹلی لاسٹ 6 months بیک, اینڈ یو ور ان اے ڈومینیٹنگ پوزیشن. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو ریکارڈ ہے, از اٹ اے کیس آف ڈیمونسٹریٹنگ دیٹ دے ہیو بیٹر اسکل, بیٹر ٹیلنٹ دین اس, یا پھر آپ مینٹل اپروچ کی بات کریں گے کہ آور پلیئرز تھوڑے سے پریشر میں آ جاتے ہیں؟ ایک ٹائم ہوتا تھا 90s میں, بڑا ہولڈ تھا پاکستان کرکٹ کا, وہ میچز اگینسٹ انڈیا, بہت ڈومینیشن تھی بائی لیٹرز میں. سکلین بھائی واز دیئر, آپ نے بھی وہ ٹائم دیکھا ہوا ہے. وہ چینج کیسے ہو گیا, اور ہاؤ کین وی چینج دس بیسکلی؟ دیکھیں کرکٹ کی ہسٹری میں اگر آپ پاکستان انڈیا کی رائیولری کی بات کریں تو وہ سٹارٹ تو بہت دیر پہلے سے ہوئی, لیکن اس کو 4 چاند لگائے جاوید میاں داس صاحب کے چھکے نے. وہاں سے پاکستان کی ٹیم کی ایک ایسا پریشر ڈالا ان کے اوپر کہ اس کے بعد سے لے کے اگلے 10-15 سال تک وہ کھڑے نہیں ہو سکے, کیونکہ اس چھکے نے ایک ڈینٹ ڈالا تھا دماغ کے اوپر. وہ سکل کا مسئلہ نہیں تھا, وہ ٹیکٹکس کا مسئلہ نہیں تھا, وہ مینٹل سٹیٹ تھی. اس چھکے کے بعد اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا کی ٹیم نے بہت امپروو کیا, کیونکہ انہوں نے اپنے کھیلنے کے سٹینڈرڈ بدل دیے. ان کی وہ جو سوچ تھی وہ کہیں نہ کہیں ٹیم کے لیے کام نہیں آ رہی تھی. وہاں پہ سورو گنگولی آئے, بعد میں MS دھونی آئے, اس کے بعد جو بھی ایک سیٹ اپ آیا اس نے بیک کیا ٹیم کے پرفارمنس کے اوپر کہ ہمیں بڑے نام تو چاہیے لیکن ہمیں امپیکٹفل پرفارمنسز چاہیے. جو میں پہلے بات کی کہ انہوں نے انڈیا نے آسٹریلیا کو فالو کیا کہ ان کا ٹیمپلیٹ کیا ہے جیتنے کا, اور انہوں نے چیلنج کس کو کیا, اپنے آپ کو, اپنے سکلز کو امپروو کیا. اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم انڈیا کی ٹیم نے جب آسٹریلیا جانا تو آسٹریلیا کو ہرا کے آنا ہے. دے اسٹارٹڈ تھنکنگ دیٹ وے. ہماری انفارچونیٹلی وہ گروتھ نہیں ہو سکی, ہم لوگ بیہائنڈ رہ کے, ہم لوگوں ایک قسم کا چیزنگ دا ٹیل والے معاملے کے اوپر ہم نے اپنی کرکٹ چلائی, اور ہم نے ایوالو کرنے کی وہ ڈائنامکس کو سیٹ نہیں کیا, اپنے سٹینڈرڈز کو سیٹ نہیں کیا. ان کی ٹیکٹیکل گروتھ ہوئی. پھر اس کے بعد ایک ٹائم آیا جب وراٹ کوہلی کا ایک چھکا لگا, اس چھکے نے جو حارث روف کو لگا ہمیں ڈینٹ ڈالا. یہ نہیں کہ ہم کو بہت بری ٹیم ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. پاکستان ہیونگ آل دا ٹیلنٹ, لیکن وہ جو جاوید بھائی کا چھکا اور وراٹ کوہلی کے چھکے کا ڈینٹ جو ہے نا, وہ ابھی تک ہم فیل کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم بہت سے ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہمیں جیتنا چاہیے, جیسے آپ US والا میچ اگر آپ نکال کے دیکھ لیں, کچھ سمجھ نہیں آتی کہ 48 رنز ہیں اور 8 وکٹس ہیں اور آپ میچ ہار رہے ہیں.
یہ ایشیا کپ آپ دیکھ لیں, دے ور انڈر پریشر, وی ور کنٹرولنگ دا گیم, ہم نہیں جیت سکے. تو کرنچ مومنٹس کے اوپر ہم لوگوں نے بڑے میچ ہارے. کرنچ مومنٹس کے اوپر ہم لوگ جہاں پہ پاکستان نے گریب کیا, لیکن مینٹل سٹیٹ ہماری جیتنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کا میچ ہے نا, اس میں مینٹلی پاکستان کو لیڈ لینی چاہیے, کیونکہ جو بیہائنڈ دا سین چیزیں چلی ہیں وہاں پاکستان کی وکٹری ہوئی ہے. تو وہ لیڈ اگر پاکستان کی ٹیم لے اور ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ جا کے کھیلے, آئی تھنک دے ہیو دا اسکلز, دے ہیو دا ٹیکٹکس, لیکن صرف مینٹل اسٹیٹ کو ریڈی کرنے کی ضرورت ہے. سکندر, جس طرح انہوں نے مینشن کیا, اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ, یو نو, ٹاکنگ اباؤٹ مینٹل اسٹرینتھ, بیکاز یو ایس اے والا میچ جس میں آپ نے کہا تھا رن بال چاہیے تھا, اور جو میلبرن والا میچ تھا اس میں رن ریٹ, ریکوائرڈ رن ریٹ 14, 15, 16, 17, 18 پہ پہنچ چکا ہوا تھا. اینڈ آئی ریمبر, یو نو, whoever was there, کہ ایک فیلنگ تھی کہ اب انڈیا کا جیتنا بہت مشکل ہو گیا. سو یہ نہیں ہے کہ پاکستان ان پوزیشنز میں نہیں آیا جہاں سے وہ میچ جیت سکتے ہیں. Just carrying on that conversation, what are we looking at here? Is it really a case of how do we develop that mental strength جس کی حفیظ بات کر رہے ہیں؟ بھائی میں تو بات کروں گا, اگر آپ 90s کی بات کر رہی ہیں تھوڑی دیر پہلے, اگر آپ آن پیپر نکالیں ایک ٹیم, تو میں کہتا ہوں اس ٹیم کو ہرانا بہت مشکل ہوگا. وسیم اکرم, وقار یونس, شعیب اختر, سعید انور, ثقلین مشتاق, مشتاق احمد, عبد الرزاق, اظہر محمود. دس از 1999 ورلڈ کپ, ناٹ دا سیم فارمیٹ, بٹ اگین وہی بات آتی کہ واٹ یو ڈو آن دا ڈے. شاہد آفریدی, محمد یوسف, انضمام الحق. تو جو یہ پیپر پہ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں تو بینچ پہ بھی 4 ریڈی بیٹھے ہوئے. سو وٹ ریئلی ہیپنس تھرو دا ورلڈ کپ گیمس دیٹ سم ہاؤ وہ پلانس پوری طرح سے ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتے. ہاں, ایسا نہیں کرنا نہیں چاہتے, ہو نہیں پاتے ہیں. تو یہ سوال اس لیے بنتا ہے کہ ایک ٹریل چلتی آ رہی ہے. دیکھیں سکندر, ہم سب کو سب کچھ پتہ ہے کہ ہم کہاں پہ غلطیاں کر رہے ہیں اور کون غلطیاں کر رہا ہے اور کس وجہ سے غلطی ہو رہی ہے, ہم سب کو پتہ ہے. میں 10 سال کھیلا, اپروکسیمیٹلی 7 یا 8 چیئرمین چینج ہوئے اور 11 کیپٹن کے انڈر میں کھیلا 10 سال. اب اندازہ لگاؤ کہ 10 کیپٹن آپ کو 10 ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہوں اور آپ کے رول چینج کرتے رہے. میری بیسٹ پرفارمنس تب تھی جب ایک کپتان سیٹل تھا 2-3 سال کے لیے اور ٹیم بہت اچھا فلرش کر رہی تھی, سیکھ رہی تھی, چل رہی تھی. اوپر چیزیں چینج ہوتی, نیچے چیزیں چینج ہوتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ اندر ٹیم کے اندر بھی آنی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. ابھی جب سے سوشل میڈیا کا بھرمار ہوا ہے, ہم نے کیا بچوں کو سوشل میڈیا کی ٹریننگ دی, بتایا ان کو کہ اس کے کیا امپیکٹ ہوتے ہیں. چاہے آپ ایجوکیشنل چیزیں بھی لے رہے ہیں, کیا آپ ایجوکیشنل چیزوں سے بھی کوئی فائدہ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں, کیا آپ صحیح سمجھ رہے ہیں چیزوں کو, نہیں. اور یہ سوشل میڈیا وار ہی ہے قسم کی, آپ کے دماغ کے اوپر آتے ہیں اور آپ کے ہیوی ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں. ہمارے کھلاڑی اکیلے ہیں, ہمارے کھلاڑیوں کو کوئی سپورٹ نہیں ہے, کہیں سے بھی نہیں ہے, کہیں سے بھی نہیں ہے. میں 2 سال پاکستان کا اپروکسیمیٹلی, پورے 2 سال بھی نہیں, ہیڈ کوچ رہا ہوں, اور 3 چیئرمین تھے جن کے انڈر میں نے کام کیا تھا. پہلے تھے احسان مانی صاحب, تھوڑا عرصہ وہ رہے, وہ ختم ہوئے. رمیش بھائی آئے, وہ ختم ہوئے. نجم سیٹھی صاحب آئے, وہ ختم. پھر میں گیا. چیئرمین سلیکشن کمیٹی بھی چینج ہوئی بیچ میں. امیجن کرو آپ کیسے فیصلے کریں گے. ہمارے کھلاڑیوں کو کوئی, جس طرح کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑی پرابلم ہے مینٹل پرابلم ہوتی ہے. کسی بھی چیز کو اگر آپ نے جانا ہے, اچیو کرنا ہے, پہلے آپ کا دماغ بنتا ہے, ذہن بنتا ہے, ذہن سازی ہوتی ہے, اس کے بعد جا کے جو ہے چیزیں دوسری ڈیولپ ہوتی ہیں. جب آپ کا ذہن ہی نہ بن پائے, ذہن ہی منتشر رہے اور اوپر سے جو چلانے والے بھی منتشر رہے. میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یار یہ غلط, یہ غلط, یہ غلط نہیں. ہم سب مل کے دیکھیں تو ہم غلطیاں کر رہے ہیں. ہر بندہ آتا ہے شارٹ ٹائم میں فکس کرنے کی کوشش, شارٹ ٹائم میں کوئی چیز فکس نہیں ہوتی ہے. بٹ اوور آل اگر آپ دیکھیں, اب تو ہمارے پلیئرز بھی بیٹل ہارڈنڈ ہو گئے ہیں کہ اپارٹ فرام دا بورڈ میٹرز, اوور آل جو آپ کا جیو پولیٹیکل سچویشن ہوتی ہے, آپ دیکھیں نا, پتہ نہیں ہے پلیئرز کو کہ آخری وقت تک میچ ہوگا کہ نہیں ہوگا. آئی تھنک دے یوز ٹو اٹ ناؤ اینڈ دے prepared or programmed their brains that way کہ بھائی جب ہمیں اوکے ملے گا we'll get onto the field and do it. یوز ٹو کیا, اچھے کے لیے, برے کے لیے, اچھے کے لیے سوچتے ہیں. ہاں, جب ایسی سچویشن میں جاتا ہے تو فلیش بیک ہوتا ہے آپ کے پاس. آپ کے جو فیئرز ہوتے ہیں, سکارز ہوتے ہیں, وہ پھر پاپ اپ ہوتے ہیں باہر. مطلب آپ ایک طرح سے جاب انسیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں نا, بہت ساری جاب انسیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے کہ میری جگہ ٹیم میں رہے گی کہ نہیں رہے گی. بٹ میں آپ کو ایک بات, بہت ہم سب دیکھ چکے ہیں, آپ لوگ کھیل چکے ہیں, ہم لوگ دیکھ چکے ہیں. جی, بٹ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پاکستان ٹیم نے انڈیا کو جو پچھلا فائنل ہوا یا اس سے پہلے جو میچز